غلام روحیں پارٹ 3۔ میں ابھی ادیر بند میں تھا کہ پنجرے میں بند ایک طوطے نے اچانک کڑی آواز میں زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ چیخنے کے ساتھ ساتھ وہ پنجرے میں ادھر ادھر اچھل کود بھی کر رہا تھا اور دوسرے طوطے کو ٹہوکے دے رہا تھا جو ایک طرف خاموش بیٹھا تھا۔ خوبصورت لڑکی جو میاں صاحب کے روبرو ہاتھ باندھے کھڑی تھی چونک پڑی۔ اس نے اپنی غزالی آنکھیں نیم وا کیں اور حیرت سے طوطے کو گھورنے لگی۔ پھر اس نے جن نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ وہاں کسی نوارد کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہے۔ اس کی حسین آنکھوں میں پیدا ہونے والی الجھن بے حد معنی خیز تھی، لیکن میاں صاحب کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ بدستور مراقبے میں بیٹھے رہے، لیکن طوطے کی چیخ کم نہ ہوئی تو انہوں نے اپنا الٹا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا۔ میاں صاحب کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ طوطے نے چیخنا بند کر دیا۔ سامنے کھڑی ماں جبی نے بھی جلدی سے دوبارہ ہاتھ باندھ کر سر جھکا لیا۔ یکلخت میرے ذہن میں ایک نیا خیال در آیا، کہیں وہ ماں جبی کوئی روح تو نہیں جو میاں صاحب کے حکم پر حقیقت کے جامے میں اس وقت ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ مگر سب کچھ ممکن ہے۔ میں سانس روکے باہر کھڑا اس حسین ترین لڑکی کو دیکھ رہا اور آنے والے لمحوں کا منتظر رہا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کوٹری میں کچھ دیر تک مکمل سکوت طاری رہا۔ میاں صاحب نے آہستہ آہستہ سر اٹھا کر آنکھیں کھول دیں۔ میں ان آنکھوں کا جلال دیکھ کر کانپ گیا۔ میاں صاحب کی آنکھوں میں نہ جانے کیا سحر تھا کہ ان کی ایک جھلک دیکھتے ہی میں لڑکھڑا گیا۔ میاں صاحب کی توجہ کا مرکز وہی لڑکی تھی جو ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اچانک میاں صاحب نے بڑے جمے ہوئے لہجے میں اس حسین دوشیزہ کو مخاطب کیا، اے حور صفت اور نیک سیرت دوشیزہ، کیا تجھے علم ہے کہ تجھے یہاں کس لیے طلب کیا گیا ہے؟ جی، مجھے یہاں آنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ میں آپ کو مطلوبہ حقائق سے آگاہ کروں۔ لڑکی کی آواز بے حد سریلی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آواز کہیں بہت دور سے آ رہی ہو۔ میاں صاحب نے پرجلال لہجے میں کہا، چودھری امام دین کے بارے میں کہو۔ دوشیزہ نے اسی شیریں آواز میں نیاز مندی سے جواب دیا، چودھری امام دین کے بچنے کا اب یہی طریقہ ہے کہ وہ آئندہ سود برقم دینے کا کاروبار بند کر دے اور عدالت کے سامنے اقبال جرم کر کے معافی کی درخواست گزارے۔ کیا اصل مجرم وہی ہے؟ میاں صاحب کی آواز ابھری۔ نہیں، اصل مجرم وہ نہیں ہے، اس نے صرف مجرم کو روپوش ہو جانے کا موقع فراہم کر کے خود کو مقدمے میں ملوث کر لیا ہے۔ پولیس کو جب یہ معلوم ہوا تو چودھری امام دین کو بھی اس نے ملزمین میں شمار کر لیا۔ اصل مجرم کون ہے اور کہاں ہے؟ لڑکی نے یہ سوال سن کر ایک جھرجھری بھر پھر آنکھیں بند کر لیں۔ چند سیکنڈ تک وہ خاموش رہی، پھر اس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر کہا، جس نے گناہ کیا ہے اس کا نام شبیر خان ہے۔ چودھری امام دین نے اسے اپنے گودام میں پناہ دی ہے۔ شبیر خان اس وقت اسی گودام میں موجود ہے۔ میاں صاحب یہ سن کر تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کا ہاتھ تسبیح کے دانوں پر بڑی روانی سے چل رہا تھا۔ بار بار وہ اپنے سر کو یوں جھٹک رہے تھے جیسے کسی کو سرزنش کر رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں سے جلال ٹپک رہا تھا، چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت سے دوچار رہے، پھر رفتہ رفتہ پرسکون ہو گئے۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ جا سکتی ہو، جا سکتی ہو، میاں صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں بدستور کوٹری کی جھڑی سے لگا یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا کہ اس وقت میری آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں جب میں نے اس خوبصورت لڑکی کو اچانک ہوا میں تحلیل ہوتے دیکھا۔ یوں لگا جیسے کوئی بڑی طاقت سے نگل گئی ہو۔ روح، 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 میرے ذہن میں اس ایک لفظ کی تکرار شروع کی تو میں سر تپا لرزنے لگا۔ مجھے اب اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے میاں صاحب کی شخصیت پر شبہ کر کے یقیناً حماقت کی تھی۔ اکبر حسین نے جو کچھ کہا تھا وہ حرف بحرف درست تھا۔ تو کیا چلا رہا تھا؟
کیوں اپنی مکروہ آواز مجھے سنا رہا تھا۔ میاں صاحب کی کرخت آواز میری قوت سماعت سے ٹکرائی تو میں نے دوبارہ کوٹری کی جھری سے آنکھیں لگا دی۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ میاں صاحب نے وہ جملہ پنجرے میں بند طوطے سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ انہوں نے پھر پوچھا، تو کیوں چلا رہا تھا اور کیوں ایسی آوازیں نکال رہا تھا؟ وہ بڑی حقارت اور نفرت بڑی نظروں سے طوطے کو گھور رہے تھے۔ میں نے طوطے پر نظر ڈالی جو اپنا سر گردن میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ منہ چھپانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے احمق؟ میرے سوال کا جواب دے۔ معاف کر دو میاں صاحب، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ طوطے کے پنجرے سے کسی اکھڑ قسم کے مرد کی کھردری، بے ربط اور بے ہنگم آواز ابھری تو مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ مجھے اس کا شبہ ہونے لگا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میری بات کا جواب دے گناہگار، تو میرے وظیفے میں مخل کیوں ہوا تھا؟ میاں صاحب گرجے تو طوطے کے پنجرے سے پھر وہی بے ہنگم قسم کی مردانہ آواز آنے لگی۔ میاں صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ کوئی اور بھی آپ کے سکون میں مخل ہو رہا ہے۔ یہ اشارہ غالباً میری طرف تھا۔ میں نے جس وقت اندر جھانکنا شروع کیا تھا اسی وقت طوطے نے شور و گل مچایا تھا۔ میرے خدا، یہ سب کیا اسرار ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، پھر اچانک خوفزدہ ہو کر پلٹا اور بے تحاشا واپسی کے راستے پر دوڑنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میاں صاحب کی بڑی جلالی آنکھیں برابر میرا تعقب کر رہی ہیں۔ میں نے ڈر کر رفتار اور تیز کر دی۔ میں جلد از جلد اس پر اسرار ماحول سے بہت دور نکل جانا چاہتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، جس کا تذکرہ میں آگے چل کر کروں گا۔ فی الحال میں واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اتنا بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں نے اندھیرے میں بھاگتے بھاگتے کسی پتھر سے ٹھوکر کھائی اور منہ کے بل زمین پر گر کر نیچے کی جانب لڑکنے لگا۔ میرے احساسات نے میرا ساتھ چھوڑ کر میری نظروں کے سامنے سیاہی بکھیر دی جو گہری ہوتی چلی گئی اور میں اس میں گم ہو گیا۔ میں کس طرح اکبر حسین کے گھر واپس آیا، یہ بات مجھے بری طرح پریشان کیے ہوئی تھی۔ آنکھ کھولنے پر میں نے خود کو اکبر حسین کی خوابگاہ میں اپنے بستر پر پڑا پایا۔ رات کے واقعات ابھی تک میرے ذہن میں تازہ تھے۔ میں نے ان خوفزدہ مناظر کو بھول جانے کے لیے خود کو فریب دینا چاہا، یہ سوچ کر اپنے الجھے خیالات کو بہلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ محض خواب تھا۔ لیکن جب میرا ہاتھ اپنی پیشانی پر پڑا تو ایک بار پھر سرتا پا لرز گیا۔ میری پیشانی کا زخم ہاتھ لگنے سے دکھنے لگا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ رات جب میں گرا تھا تو میری پیشانی کسی پتھر سے ٹکرائی تھی۔ میں نے اپنے کپڑوں پر نظر ڈالی جو جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ اکبر حسین نے غالباً میرے لباس اور میری پیشانی کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ یقیناً مجھ سے اس کی وجہ دریافت کرتا۔ دراصل وہ منہ اندھیرے اٹھنے کا عادی تھا، اس لیے یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے سرے سے مجھ پر توجہ ہی نہ دی ہو۔ میں رات کے انوکھے اور حیرت انگیز واقعات میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ گرنے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا، تو پھر مجھے میرے بستر تک کون لایا؟ کیا میں کسی وقت بے ہوشی ہی کی حالت میں اٹھ کر یہاں تک آیا تھا، یا پھر مجھے بستر تک پہنچانے میں میاں صاحب کی پراسرار قوت کا ہاتھ تھا؟ میں بھی اسی گتھی کو سلجھانے میں منہمک تھا کہ اکبر حسین ناشتہ لیے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ حسب معمول وہ آج بھی بڑے اچھے موڈ میں تھا، لیکن پھر جیسے ہی اس کی نظر میری پیشانی اور میرے لباس پر پڑی تو اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چائے کی ٹرے میز پر رکھ کر وہ قریب آتا ہوا بولا، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ پیشانی پر زخم اور پھٹے ہوئے کپڑے، یہ سب کیا ہے میاں؟ اکبر، رات میں نے اکبر کو اصل حالات سے باخبر کرنا چاہا، لیکن مان میری نظروں کے سامنے ان سفید ریش بزرگ کا چہرہ ابھر آیا جنہوں نے رات مجھے اس بات کی سختی سے تاکید کی تھی کہ جو کچھ میں میاں صاحب کی کوٹری میں دیکھوں اس کا تذکرہ کسی اور سے نہ کروں۔ یہ نصیحت یاد آتے ہی میں نے جلدی سے اپنی زبان بند کر لی۔ اکبر نے میرے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے تو گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ تم کچھ کہتے کہتے خاموش کیوں ہو گئے؟ رات کو کیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ صبح اپنی یہ حالت دیکھ کر خود مجھے بھی حیرت ہوئی تھی۔ میں نہیں مان سکتا۔
اکبر نے تیزی سے کہا۔ تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ نہیں میرے دوست، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس حالت میں کس طرح پہنچ گیا۔ اکبر کو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ میں اس کی آنکھوں کی بدلتی رنگت کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ میرے اس سفید جھوٹ پر خوش نہیں ہے۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی مجھے شکایت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر کوئی بات سوچ کر ناراضی کے لہجے میں بولا، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ زندگی سے اتنی بیزاری کیوں؟ میں بھی تو موجود ہوں۔ شاہد، میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک بار میاں صاحب سے مل لو، اس کے بعد جو تمہارے دل میں آئے کرو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے میری بات نہ مانی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جس طرح سوچ رہا تھا ٹھیک تھا۔ میاں صاحب کے ذکر پر میں نے اکبر سے کوئی تردید نہیں کی کہ چپ چاپ لیٹا اکبر کو دیکھتا رہا۔ اکبر میری خاموشی سے اکتا کر بولا، میں جانتا ہوں شاہد، زندگی تمہارے لیے عذاب بن گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اتنی جلد ہار مان جاؤ اور غلط راہ اختیار کر لو۔ ابھی تمہارے سامنے عمر پڑی ہے۔ مجھے یقین ہے رات تم بہک گئے تھے۔ میرے دوست، کوئی گندا اور غیر شریفانہ پیشہ یا مشغلہ اختیار کرنے سے پہلے تمہیں اتنا سوچ لینا چاہیے تھا کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے اور تمہاری اس حرکت سے تمہارے والدین کی روح کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اکبر، میں نے کہا۔ حالات انسان کو بے بس بنا دیتے ہیں اکبر۔ کیا تم میرے کہنے سے میاں صاحب سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرو گے؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ میں نے جلدی سے کہا۔ میں میاں صاحب سے ضرور ملوں گا۔ اچھا، اٹھو، کپڑے تبدیل کرو اور منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو، اکبر مایوس لہجے میں بولا۔ میں اکبر کی دل کی حالت کا بخوبی اندازہ لگا رہا تھا، لیکن اپنی صفائی میں کچھ کہنے سے مجبور تھا۔ اکبر کے مشورے پر میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے جسم کی ایک ایک ہڈی چٹک اٹھی۔ درد کی اتنی شدید لہریں اٹھیں کہ میں کرا کر رہ گیا۔ سارا جسم جیسے پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ میں نے نقاہت سے دوبارہ اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ اکبر نے میرے چہرے سے میری ابتر حالت کا اندازہ لگایا تو آگے بڑھ کر مجھے اٹھانے میں مدد کرنی چاہیے، مگر اچانک وہ گھبرا گیا اور پریشان لہجے میں بولا، ارے تمہیں تو بہت شدید بخار ہے شاید۔ فکر مت کرو، جاتا رہے گا۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو میری آنکھوں کے نیچے اندھیرے لپکنے لگے۔ مجھے اکبر کے کہنے پر پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میرا جسم اس وقت تندور کی مانند دہک رہا تھا۔ میں کرا کر دوبارہ لیٹ گیا تو اکبر بولا، تم لیٹے رہو، میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اکبر اتنا کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ میں نے اسے آواز دے کر روکنا چاہا، لیکن نقاہت کی وجہ سے الفاظ میرے منہ میں رہ گئے۔ میرے دماغ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں نے اکبر کے جانے کے بعد رات والے حالات پر پھر غور کرنا چاہا، لیکن بے ہوشی کا غلبہ مجھ پر اتنی تیزی سے ہوا کہ میں بے سدھ ہو گیا۔ میری پلکیں آہستہ آہستہ بند ہوتی چلی گئیں، پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ 4 روز تک میں بخار کی شدت سے بے حال رہا۔ اکبر نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ وہ بیچارہ سارا دن اور ساری رات میرے سرہانے بیٹھا رہتا اور حتی المقام میری تیمارداری میں مصروف رہتا۔ دوا علاج میں بھی اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن میرا بخار کس طرح ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 5ویں روز مجھے ذرا ہوش آیا تو یہ بات مجھے اکبر کی زبانی معلوم ہوئی کہ میں بخار کی حالت میں ہذیان بکتا رہا ہوں۔ میری زبان سے بار بار میاں صاحب کا نام بھی ادا ہوا تھا۔ اکبر، تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ میں نے نقاہت میں ڈوبی آواز میں کہا تو اکبر جھٹ بولا، کہو کیا بات ہے؟ مجھے میاں صاحب کے پاس لے چلو۔ لیکن تمہاری حالت ابھی ٹھیک نہیں۔ آبادی تک تو خیر سواری ہو جائے گی، لیکن پہاڑی پر 2 فرلانگ پیدل چلنا پڑتا ہے۔ میں ہر قیمت پر میاں صاحب کی قدم بوسی کرنے کو تیار ہوں، میں نے رندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تم مجھے پہاڑی تک لے چلو، وہاں سے پیدل چل لوں گا۔ خیال ہے تمہارا، اکبر بولا۔ تمہاری حالت 2 قدم چلنے کی نہیں رہی، 2 فرلانگ کیسے چل سکتے ہو؟ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں میاں صاحب سے ملے بغیر ہی مر جاؤں؟ خدا نہ کرے، اکبر نے گھبرا کر جلدی سے کہا۔ ایسی بدفعل کیوں زبان سے نکال رہے ہو؟ ذرا اپنی حالت سنبھل لینے دو، پھر اطمینان سے مل لینا میاں صاحب سے۔ نہیں میرے دوست، میں زرد بڑھ کر بولا، میرا دل گواہی دیتا ہے جب تک میں میاں صاحب سے نہ ملوں گا میری حالت ٹھیک ہونے کی بجائے اور بدتر ہوتی جائے گی۔
تم اسی وقت مجھے ان کے قدموں تک پہنچا دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ تمہاری پیارے جہاں اتنا احسان کیے ہیں وہاں ایک احسان اور کرو۔ اکبر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب میرا اصرار حد سے بڑھا تو وہ تعاون اور کرہن تیار ہو گیا اور سواری کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ اکبر کا خیال غلط نہیں تھا، میں خود بھی اپنی حالت سمجھ رہا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے جب مجھے بات کرنی مشکل ہو رہی تھی تو 2 فرلانگ چلنا تو بڑا مشکل کام تھا، مگر مجھے اب اس کا بخوبی احساس تھا کہ میاں صاحب کی قدم بوسی حاصل کیے اور ان سے معافی مانگے بغیر میرا ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ تھوڑی دیر بعد اکبر واپس آ گیا۔ اس غریب نے مجھے گود میں اٹھا لیا اور باہر لے جا کر تانگے میں بٹھا دیا۔ میری کیفیت یہ تھی کہ بار بار بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ اکبر مجھے پکڑے بیٹھا تھا، تانگے کو ذرا بھی جھٹکا لگتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ بس اب کسی لمحے میری روح قفس انصری سے پرواز کیا چاہتی ہے۔ پہاڑی کے قریب جہاں تک سڑک تھی وہاں تک تانگا مجھے لے گیا۔ اکبر نے مجھے تانگے سے اتارا تو تانگے والے نے، جو سورج شکل سے کوئی بھلا مانسا لگتا تھا، اکبر سے پوچھا، بھیا کیا تم اکیلے مریض کو میاں صاحب تک لے جا سکتے ہو؟ کوشش تو کرنی ہی ہے بھائی، اکبر نے بڑی ہمت سے جواب دیا۔ تانگے والا غالباً میاں صاحب کے مریدوں میں سے تھا، فوراً اکبر کا ہاتھ بٹانے کو آمادہ ہو گیا۔ مجھ پر رہ رہ کر غشی تاری ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک اکبر مجھے گود میں لیے پہاڑی پر چڑھتا رہا، پھر جب اس کا سانس پھولنے لگا تو تانگے والے نے مجھے کولی بھر کر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ اسی طرح وہ دونوں مجھے میری منزل مقصود تک لے گئے۔ یہی کوئی عصر کا وقت رہا ہوگا جب میں میاں صاحب کی کوٹری پر پہنچا۔ عقیدت مندوں کی اچھی خاصی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ایک وقت میں صرف ایک اندر آدمی جا سکتا تھا، پھر دوسرے کی باری آتی تھی۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے افراد بھی اپنی باری کے انتظار میں پہاڑی پر ادھر ادھر بیٹھے تھے۔ اکبر نے مجھے صاف سی جگہ پر بٹھا دیا۔ تانگے والا ضرورت سے زیادہ شریف انسان ثابت ہوا۔ اکبر نے اس کا شکریہ ادا کر کے زیادہ دام دینے چاہے تو اس نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس بات پر بھی از خود آمادہ ہو گیا کہ واپسی پر بھی اکبر کا ہاتھ بٹائے گا اور مجھے گھر تک چھوڑ کر جائے گا۔ میں اکبر کے سہارے بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک شخص اکبر کے قریب آ کر بولا، کیا آپ کے مریض کا نام شاہد علی درانی ہے؟ جی ہاں، کیوں؟ اکبر نے تعجب سے پوچھا۔ میاں صاحب آپ دونوں کو یاد فرماتے ہیں۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اس بات پر حیرت ہوئی کہ آخر میاں صاحب کو میری آمد کا علم کس طرح ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرا سر عقیدت سے جھک گیا۔ اکبر نے مجھے جھک کر گود میں اٹھایا اور میاں صاحب کی کوٹری میں لے گیا۔ میاں صاحب اس وقت بھی اپنے کھڑے پلنگ پر پیوند لگا لباس پہنے بیٹھے تسبیح پر کسی وظیفے کا ورد کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور بکھرا ہوا تھا، آنکھوں سے محبت اور اپنائیت کے جذبے کا اظہار ہو رہا تھا۔ اکبر نے مجھے میاں صاحب کے سامنے دری پر بٹھا دیا اور پھر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ میاں صاحب نے ہاتھ اٹھا کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے اوپر کچھ ایسی دہشت آ رہی تھی کہ میں گردن جھکائے اور نظریں نیچے کیے بیٹھا تھا۔ اس خیال سے میرا دل دھڑک رہا تھا کہ دیکھیں میاں صاحب اب مجھے کس انداز میں سرزنش کرتے ہیں۔ کوٹری میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر میاں صاحب نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا اور بولے، تمہیں کب سے بخار ہے شاہد میاں؟ جی؟ نہ جانے کیوں میاں صاحب کی آواز سن کر میں سرتا پا لرز اٹھا۔ بڑی مشکل سے میں نے نظر اٹھا کر میاں صاحب کے نورانی چہرے کو دیکھا، پھر یکلخت میری آنکھیں چھلک آئیں۔ میں میاں صاحب کے سوال کا جواب بھی نہ دے سکا۔ پریشان مت ہو، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو میں جان گیا ہوں، میاں صاحب بڑی شفقت سے بولے۔ غلطیاں انسان ہی سے ہوتی ہیں، لیکن سچا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر پشیماں ہو اور دوسروں کو پریشان نہ کرے۔ میاں صاحب کی بات سمجھ کر میری گردن شرمندگی کے احساس سے دوبارہ جھک گئی۔ میں اپنے کیے پر نادم تھا۔ دل ہی دل میں نے عہد کر لیا تھا کہ اب چراغ جلے بعد پہاڑی کا رخ کبھی نہ کروں گا۔ اکبر بدستور مجھے سہارا دیے بیٹھا تھا۔ خدا کی مشیت میں کس کو دخل ہے؟ میاں صاحب نے کہنا شروع کیا۔ اس کا کوئی اشارہ مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر پریشانیاں آتی ہیں تو آرام اور سکون بھی وہی دینے والا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس زندگی میں سخت امتحان آتے ہیں، مایوسی کفر ہے۔ میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میاں صاحب کچھ توقف کے بعد بولے،
مجھے علم ہے میرے بچے کے زمانے نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لیکن تمہیں اس حال میں بھی خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں امتحان کے قابل سمجھا۔ کیا عجب کہ میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوں اور تمہاری بھلائی کا کوئی پہلو منظور ہو۔ میاں صاحب بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے نصیحتیں کرتے رہے۔ میرے دل پر ان کی باتوں کا کچھ اتنا گہرا اثر ہوا کہ میری آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگ گئی۔ میں ہچکیوں سے رو پڑا۔ میاں صاحب کی ایک ایک بات میرے ذہن پر اثر چھوڑ رہی تھی۔ میں اپنی کمزوری اور بخار کی شدت کو بھول کر میاں صاحب کی باتوں کی سحر میں کھو گیا۔ مجھ پر گریے کا عالم تھا۔ اکبر خاموشی سے مجھے پکڑے بیٹھا رہا۔ اس نے بھی بڑی عقیدت سے اپنا سر خم کر رکھا تھا۔ تم نے اچھا کیا جو میرے پاس چلے آئے۔ میں خدا سے تمہارے حق میں دعا کروں گا کہ وہ تمہیں صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے اور تمہاری پریشانیاں دور کرے۔ میاں صاحب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم گھر جاؤ اور آرام کرو۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ خدا نے چاہا تو تمہاری طبیعت بھی جلد ہی سنبھل جائے گی۔ اکبر نے جھک کر میاں صاحب کو سلام کیا، پھر مجھے گود میں اٹھا لیا۔ میں نے رخصت ہوتے ہوئے میاں صاحب کی نورانی چہرے پر نظر ڈالی تو وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے اور منہ اوپر اٹھایا غالباً میرے حق میں دعا فرما رہے تھے۔ اکبر مجھے گود میں لیے الٹے قدموں کوٹری سے باہر آ گیا، پھر وہ تانگے والے کی مدد سے گھر واپس لے آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر تانگے والے کو اس کی زائد خدمت کی اور زیادہ کرایہ دینا چاہا، لیکن اس نے صرف اپنی اصل اجرت لی اور خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اکبر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور میرا سر سہلاتے ہوئے پوچھا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ زیادہ تھکان تو نہیں محسوس کر رہے؟ نہیں، میں نے خاموشی سے کہا، پھر اکبر سے ایک گلاس پانی مانگ کر پیا اور آنکھیں بند کر کے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ اکبر نے میرے آرام کے خیال سے پھر مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دیر بیٹھا، آہستہ آہستہ میرا سر سہلاتا رہا، پھر اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اس کے دوسرے ہی روز میری طبیعت سنبھلنی شروع ہو گئی۔ 5ویں روز میں بالکل بھلا چنگا ہو گیا۔ اب نہ نکاہت باقی رہی تھی اور نہ کمزوری۔ یہ سب میاں صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، ورنہ میرا بخار اول تو اتنی جلدی نہ اترتا، اور اگر اتر بھی جاتا تو کمزوری مہینوں باقی رہتی۔ اکبر کو میرے صحت یاب ہونے پر بے حد خوشی تھی۔ جس روز میں نے غسل صحت کیا، اس روز اکبر نے کہا، اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ کیا میاں صاحب سے مل لینے کے بعد بھی تم اپنے پرانے خیالات پر قائم رہو گے؟ کچھ نہ کچھ تو بہرحال کرنا ہوگا، میں نے جواب دیا۔ رہا میاں صاحب کا سوال تو میں ان کی عظمتوں کا قائل ہو چکا ہوں۔ اگر وہ مجھے قدم بوسی کی اجازت نہ دیتے تو شاید میرا بچنا مشکل ہو جاتا۔ گویا اب تم راہ راست پر آ گئے ہو۔ یہ سب میاں صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اکبر اور میں بہت دیر تک میاں صاحب کی باتیں کرتے رہے۔ پھر اکبر نے مجھے کریدتے ہوئے پوچھا، شاہد، کیا تم اب بھی مجھے نہ بتاؤ کہ اس رات تمہیں کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ مجھے افسوس ہے کہ اس سلسلے میں اپنی زبان کھولنے سے قاصر ہوں، لیکن تمہیں اتنا ضرور یقین دلا سکتا ہوں، کہاں اس حادثے کے بارے میں جو قیاس آرائی تم نے کی تھی وہ غلط ہے۔ کیا کوئی ایسی ہی خاص بات ہے جو تم مجھ سے بھی نہیں کہہ سکتے؟ اکبر نے اصرار کیا تو میں نے مجبور ہو کر کہا، تم اگر بضد ہو تو میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس رات میں تمہارے منع کرنے کے باوجود میاں صاحب کی اصلیت کا راز جاننے کے لیے پہاڑی پر چلا گیا تھا۔ وہاں میں نے کیا دیکھا اور کیا سنا اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میں ضرور کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اکبر نے میری بات سنی تو اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ مجھے تعجب خیز نظروں سے گھورتا رہا اور بولا، مجھے خود بھی حیرت تھی کہ آخر تمہارا بخار ٹوٹنے کا نام کیوں نہیں لے رہا۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ تم میاں صاحب کی دعاؤں کی بدولت روبہ صحت ہو گئے ہو، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ اب تم دوبارہ کبھی مغرب کی نماز کے بعد اس پہاڑی کی طرف بھول کر بھی رخ نہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ ایک بار اپنے کیے کی سزا بھگت لینے کے بعد اب میں دوبارہ وہی غلطی نہیں کر سکتا، میں نے صدق کے دل سے کہا۔ پھر گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے بولا، میرے نزدیک اب صرف تلاش معاش کا مسئلہ رہ گیا ہے۔ میں کل سے دوبارہ روزگار کی تلاش میں نکلوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ خدا تمہیں ایک بار ضرور کامیاب کرے گا، لیکن میری مانو تو تم اس سلسلے میں بھی میاں صاحب سے ملو۔ مجھے قوی امید ہے کہ وہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن اور اپنی قسمت آزما لوں۔ اگر کامیابی ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ پھر
میاں صاحب کی قدم بوسی کے لیے ان کے دربار میں حاضری دوں گا۔ دوسرے روز میں نے پھر ملازمت کے سلسلے میں باغ دور شروع کر دی۔ جہاں جہاں بھی ذہن نے مشورہ دیا درخواست گزار دی۔ مجھے توقع تھی کہ کہیں نہ کہیں قسمت ضرور یاوری کرے گی، لیکن ایک ہفتے تک متواتر صبح سے شام تک ادھر ادھر بھاگتے پھرنے کے باوجود ملازمت نہ ملی۔ اکبر برابر میری دلجوئی کرتا اور ہمت بڑھاتا رہتا۔ میاں صاحب سے مل لینے کے بعد میرے خیالات بڑی حد تک بدل گئے تھے۔ میں نے طے کیا تھا کہ اب محنت مزدوری کر کے ایماندارانہ زندگی گزاروں گا، مگر ایک روز ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کا رخ پھیر دیا۔ میں ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے جس کے پاس دولت ہے، اور دولت کے ساتھ طاقت بھی۔ غریب انسانوں کو اس جہاں میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس روز کپڑے کے ایک بیپاری نے ترس کھا کر مجھے اپنا حساب کتاب لکھنے اور دکان پر تھوڑا بہت کام کرنے پر ملازم رکھ لیا تھا۔ تنخواہ 75 روپے ماہوار طے کی۔ ہر چند کی یہ تنخواہ بڑی قلیل تھی، لیکن میں نے یہ سوچ کر اسے قبول کر لیا کہ بیکار گھومنے سے بہتر ہے کہیں ٹک جاؤں۔ بعد میں اگر کوئی اچھا موقع ملا تو اس ملازمت کو چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی 75 روپے مجھے تنہا آدمی کے لیے کافی تھے۔ دن بھر میں بڑی تندہی سے دکاندار کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ شام ہوئی تو اس نے مجھے کچھ کاغذات دے کر کہا میں ان کا اندراج یہی کھاتے میں کر دوں۔ میں اس کے حکم کی تعمیل میں رجسٹر لے کر بیٹھ گیا اور سنبھال کر کاغذات کا اندراج کرنے لگا۔ ابھی میں اپنے کام میں منہمک تھا کہ میری قوت سماعت سے ایک جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ پلٹ کر دیکھا تو میرا سب سے بڑا دشمن بیرسٹر راشد حسین، جس کی وجہ سے میں اس حالت کو پہنچا تھا، بیٹھا دکان کے مالک سے کسی مقدمے کی بات کر رہا تھا۔ میری اور راشد حسین کی نظریں چار ہوئیں تو میرے زخم تازہ ہو گئے۔ میرا دل چاہا کہ اٹھوں اور اٹھ کر اس موذی کا خون کر دوں جس نے میری زندگی سے تمام خوشیاں چھین لی تھیں، مگر مجھے محسوس ہوا جیسے اس اقدام سے کسی نے مجھے روک لیا ہو۔ میں حقارت سے منہ پھیر کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ راشد حسین نے مجھے ایک طویل عرصے کے بعد دیکھا ہے، اس لیے شناخت نہ کر سکا ہوگا، لیکن راشد حسین نے مجھے نہ صرف دیکھ لیا بلکہ پہچان بھی لیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد دکان کے مالک نے مجھے آواز دے کر بلایا، مجھ سے نفرت انگیز لہجے میں مخاطب ہوا۔ یہ جو بیرسٹر ابھی میرے پاس بیٹھے تھے، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ ان کا نام بیرسٹر راشد حسین ہے، کسی زمانے میں انہی کے محلے میں رہا کرتا تھا۔ تم نے راشد حسین کے ہاں ملازمت بھی کی تھی، کیوں؟ جی ہاں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ دکان کے مالک نے نفرت و حقارت سے پوچھا۔ میں نے کچھ دنوں بعد ان کی ملازمت چھوڑ دی تھی۔ بکواس کرتے ہو، دکاندار نے گرج کر کہا۔ تم نے بیرسٹر کے ہاں چوری کی تھی، اس کی لڑکی کا سارا زیور پار کر دیا تھا، جس کی اوس تمہیں 7 سال تک جیل کی سیر کرنی پڑی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے احتجاجاً چیخ کر کہا۔ راشد حسین نے میرے اوپر جھوٹا کیس بنایا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اگر پھر کبھی دکان کے سامنے نظر آئے تو اچھا نہ ہوگا۔ میرا دل تو چاہا کہ اس ساہوکار کے بچے کو کھڑی کھڑی سنا دوں۔ ملازمت تو بہرحال چھوڑنی تھی، لیکن خیال کر کے کہ بات بڑھانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، میں اپنا سا منہ لے کر وہاں سے چلا آیا۔ پھر ایک بار میرا جی اس دنیا کو آگ لگانے کو چاہا۔ میں قتل عام کرنا چاہتا تھا۔ میرے سینے کے تمام زخم جو وقت نے رفتہ رفتہ رفو کر دیے تھے، ایک بار پھر ہرے ہو کر رسنے لگے۔ میں نے خود اپنے آپ سے کہا، شاہد علی، اگر تم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنی روش بدلنی ہوگی۔ تمہارا ماضی ہمیشہ تمہارے حال پر اسی طرح اثر انداز ہوتا رہے گا۔ تم جہاں بھی جاؤ گے، جس سے بھی ملازمت کی درخواست کرو گے، وہ تم سے تمہاری سابقہ زندگی کے بارے میں ضرور دریافت کرے گا۔ تم اپنے ماضی کو آخر کب تک اور کس سے چھپاتے رہو گے؟ وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دنیا والوں کو جو خوشیاں اور نعمتیں میسر ہیں، ان میں تمہارا بھی حصہ ہے، لیکن تمہیں اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے اپنے تیور بدلنے ہوں گے۔ دولت اور طاقت کے حصول کے لیے تمہیں ہر اقدام کرنا ہوگا، لوہے پر لوہے سے ضرب دینا ہوگی، ورنہ تم یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے۔ میرا ذہن مجھے کچھ
کو چوکے لگاتا رہا۔ ماضی کی تلخ یادیں مجھے جھنجھوڑتی رہیں اور پھر میں نے ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ میں نے طے کر لیا کہ میں دنیا والوں سے اپنے حصے کی خوشیاں زبردستی چھین لوں گا، لیکن اس انداز میں کہ انہیں اس کا احساس نہ ہو سکے۔ گھر پہنچ کر جب میں نے اکبر حسین کو حالات سے آگاہ کیا تو اسے بھی صدمہ ہوا۔ مجھے سمجھانے کے لیے بچوں کی طرح اس نے طرح طرح کی دلیلیں پیش کی، مگر میں نے ان نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ اب میں نے عزم مصمم کر رکھا تھا کہ اپنے متعین کردہ راہوں پر کوئی قدم اٹھانے سے پیشتر ایک بار میاں صاحب سے ضرور ملوں گا۔ رات بھر میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا اور بے چینی سے جاگتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے ناشتہ کیا اور میاں صاحب سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اکبر کو میں نے نہ تو اپنے فیصلوں سے مطلع کیا تھا، نہ ہی اسے یہ بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں آخری بار میاں صاحب کی قدم بوسی کے بعد چپ پیتے اس شہر سے کہیں دور چلا جاؤں گا اور نئے سرے سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ میاں صاحب کی کوٹری کے باہر حسب معمول عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ میں ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شام کو کوئی 5 بجے میری باری آئی۔ میں سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ بھوک پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ ذہن کو پریشان خیالات نے پورا گندا رکھا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے کوٹری میں قدم رکھا، لوبان کی خوشبو نے میرے دل و دماغ کو تازہ کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ذہن کی پریشانیاں چھٹ گئی ہوں۔ میں بڑی عقیدت سے آگے بڑھا اور میاں صاحب کو سلام کر کے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج کس لیے آئے ہو میرے پاس؟ میاں صاحب کی آواز سن کر میں نے نظر اونچی کی تو لرز اٹھا۔ ان کی آنکھوں میں آج پھر وہی جلالی کیفیت موجود تھی جو میں ایک بار پہلے بھی چھپ کر دیکھ چکا تھا۔ آنکھیں دہکتے انگاروں کی مانند سرخ ہو رہی تھیں اور جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ چہرے پر شدید غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میاں صاحب جو پچھلی ملاقات میں بڑی نرمی سے پیش آئے تھے، آج مجھ سے اس قدر ناراض کیوں ہیں؟ ابھی میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ میاں صاحب نے دوبارہ مجھے خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے کرک کر پوچھا، مردود کس لیے آیا ہے میرے پاس؟ میاں صاحب میں اس شہر سے جا رہا ہوں، آخری بار آپ کا دیدار کرنے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے بڑی آہستگی سے جواب دیا تو میاں صاحب تل ملا کر بولے، بزدل، انسانوں سے ڈرنے کی بجائے خدا سے ڈر، کیوں اپنی مٹی پلید کر رہا ہے بہودے؟ میں خاموش رہا تو میاں صاحب نے جھلا کر کہا، اندھا ہو گیا ہے کیا؟ دولت کی ہوس نے تجھے بھی اندھا کر دیا؟ ارے مردود، تجھے خوش ہونا چاہیے تھا کہ خدا نے تجھ کو اپنے نیک بندوں میں شمار کر کے پریشانیاں بخش دی۔ اگر تو پہلے ہی قدم پر ڈگمگا گیا تو آگے چل کر کیا کرے گا؟ میں نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا، سر جھکائے بیٹھا رہا تو میاں صاحب چیخ کر بولے، احسان فراموش، جہنمی، بول کتنی دولت چاہیے تجھے؟ اگر تو خود کو برباد کرنے کے در پہ ہے تو میں تجھے اتنی دولت دے سکتا ہوں کہ تو اپنی تمام زندگی کسی کوٹھی میں بڑے آرام سے گزار دے۔ جواب دے او مستانے، عیاشی کرنے کی ٹھانی ہے؟ چوری اور ڈکیتی کرے گا؟ کیا حرام کے مال سے اپنے پیٹ کا دوزخ بڑھے گا؟ میاں صاحب کے لہجے میں نہ جانے کیوں وہ کون سا جادو تھا کہ میں موم کی طرح پگھل گیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ میں بے اختیار اٹھا اور میاں صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کوٹری میں صرف میرے رونے کی آواز ابھر رہی تھی۔ میاں صاحب کے ہاتھ تیزی سے تسبیح کے دانوں پر چل رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ جلالی کیفیت میں اپنا سر جھٹکتے رہے، پھر انہوں نے پرسکون ہو کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور نرم آواز میں مخاطب ہوئے، شاہد علی، مت گھبراؤ عزیز من، دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو بڑے بڑے ظالم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تمہیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا میرے بچے، وقت کا انتظار۔ خود کو سنبھالو۔ میرے اوپر رکت کا عالم طاری تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی حقیر تنکے کی طرح تیز و تند موجوں پر بہے جا رہا ہوں۔ میں میاں صاحب کے قدموں پر پڑا سسک رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پیار سے مخاطب کیا تو میری ہچکی بند گئی۔ میاں صاحب مجھے نصیحت کرتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے ڈبڈبائی ہوئی نظریں اٹھا کر ان کے نورانی چہرے کو بڑی پر امید نظروں سے دیکھا اور بڑھائے ہوئے لہجے میں کہا، میاں صاحب،
مجھے اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دے دیجیے، میں تمام عمر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مجھے دنیا والوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں اس ماحول میں واپس نہیں جانا چاہتا جہاں میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجیے میاں صاحب، اگر آپ نے میری التجا نہ قبول کی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میاں صاحب میری اس اچانک درخواست پر ششدر رہ گئے، مجھے کچھ دیر تک گھورتے رہے، پھر آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے۔ بڑی دیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ دوبارہ آنکھ کھولی تو ان کی آنکھوں میں حسرت بھری ہوئی تھی۔ مجھے سپاٹ نظروں سے گھور کر قدرے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ کا جو منظور ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ تم اگر میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تمہیں سچے دل سے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ تم یہاں رہو گے تو میرے ہر کام اور عمل سے واقف ہوتے رہو گے، لیکن اگر تم نے اس کا تذکرہ کسی اور سے کیا تو تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ میں نے فوری طور پر حامی بھر لی۔ پھر کچھ دیر بعد میاں صاحب نے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ان کی کوٹری نما حجرے سے باہر آ گیا۔ میاں صاحب کے قدموں میں زندگی گزارنے کی اجازت مل جانے کے بعد مجھے جس روحانی مسرت کا احساس ہو رہا تھا، اس کا بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں خوشی خوشی گھر کی سمت واپس جا رہا تھا کہ مان میرے ذہن میں ایک خیال بڑی تیزی سے ابھرا۔ اگر میاں صاحب کے پاس رہ کر میں روحوں کو قبضے میں کرنے کا عمل سیکھ لوں تو مجھے دنیا کے تمام آرام اور تمام آسائشیں میسر آ سکتی ہیں۔ میں راشد حسین کے علاوہ ان تمام لوگوں سے اپنا انتقام لے سکتا ہوں جنہوں نے مجھے کمزور سمجھ کر میرے اوپر ظلم و ستم توڑے۔ میرے قدم الٹے سیدھے پڑ رہے تھے۔ میں اسی وقت دوڑتا ہوا گھر پہنچا اور اکبر کو بتایا کہ میاں صاحب نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ اکبر کو یقین نہیں آتا تھا، آج تک میاں صاحب کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو رہنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ شام ہوتے ہی اس کا رشتہ ساری دنیا سے منقطع ہو جاتا۔ میں نے اکبر سے کہا، تم خود میرے ساتھ چلو اور دیکھ لو۔ اس نے جواب میں میرا مختصر سا سامان اٹھایا اور ہم دونوں شام سے پہلے ہی پہاڑی پر پہنچ گئے۔ اکبر نے مجھے پینچ پینچ کر رخصت کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آنسو جن میں میرے لیے بڑی حسرت تھی، امیدیں تھیں اور اعتماد تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے پہاڑی پر آتا رہے گا، اور اس نے مجھے ہدایت کی کہ اب میرا کام میاں صاحب کی خدمت کرنا اور وہ روحانی سعادتیں سمیٹنا ہوگا جس سے اب تک اس علاقے کا ہر شخص محروم رہا تھا۔ کئی لوگوں نے میاں صاحب کے ساتھ رہنے کی درخواست کی تھی، مگر میاں صاحب نے اپنی تنہائی کی زندگی میں کسی بھی شخص کی مداخلت پسند نہیں کی۔ یہ واقعی بہت بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ میاں صاحب نے مجھے منتخب کیا تھا۔